الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمن یا رحیم، یا ملک یا قدوس، یا سلام یا مؤمن. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج کا عمل شعبان کے ابتدائی دنوں کا عمل اور وظیفہ ہے. یہ عمل آپ شعبان کے ابتدائی عشرے میں 3 دن مسلسل کریں، یعنی پہلے 10 دنوں کے اندر کوئی سے بھی 3 دن آپ منتخب کر کے مسلسل یہ وظیفہ اور عمل کریں. جب آپ 3 دن یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ جو چیز بھی اپنے منہ سے نکالیں گے، جو کچھ بھی آپ مانگیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرما دیں گے. تو ان قیمتی لمحات کو آپ ضائع مت کریں. اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے. ہماری زندگی میں اگلے سال شعبان آنا بھی ہے یا نہیں آنا. تو اس موقع کو آپ سنہری جان کر آپ یہ عمل ضرور کریں. اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر بات قبول فرمائیں گے. ہر حاجت، چاہے وہ جتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مقصد کیوں نہ ہو، اللہ پاک آپ کے تمام مقاصد کو اور حاجات کو اپنی بارگاہ کے اندر ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے. ان وظائف کے کرنے کا مقصد انسان کا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ کرتا ہے، قرآن کا وظیفہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو اس قرب کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اپنا مقرب دوست اور ساتھی بنا لیتے ہیں. پھر جب وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ پاک سے وہ جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ پاک وہ چیز اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. تو یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں جو اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں. آپ ان کی قدر ضرور فرمائیں. جو وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ نے شعبان کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دنوں میں سے کسی 3 دن میں مسلسل کرنا ہے. انتہائی مختصر اور آسان عمل ہے. آپ کا وقت بہت کم لگے گا. کوئی بھی 3 دن آپ ان 10 دنوں میں سے مقرر کر لیں. پہلے دن آپ نے سب سے پہلا جو دن ہے، کوئی بھی وقت ہو، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی کے 2 اسماء مبارکہ یا رحمان یا رحیم 70 مرتبہ پڑھنے ہیں. دونوں کو ملا کر آپ 1 مرتبہ شمار کریں گے، یعنی یا رحمان یا رحیم یہ 1 مرتبہ ہے. پھر یا رحمان یا رحیم یہ 2 مرتبہ ہیں. تو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. اور اس کے اندر آپ نے وہ حاجت ہے، وہ مقصد ہے، جو بھی مقصد ہے آپ کا، اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے. جب 70 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں گے اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت اور مقصد کے لیے دعا مانگیں گے تو یہ 70 مرتبہ ہو جائے گا. اور 7 مرتبہ دعا بھی آپ مانگ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ
پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو یہ پہلے دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن کا جو آپ نے عمل کرنا ہے بعین ہی اسی طرح پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 اور بابرکت نام یا مالکو یا قدوسو پڑھنے ہیں۔ یا مالکو یا قدوسو یا مالکو یا قدوسو، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت اور مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب 70 مرتبہ مکمل ہو جائیں، 7 مرتبہ دعا بھی ہو جائے، تو آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو دوسرے دن کا عمل بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے دن آپ نے بعینی ہی اسی طرح 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور 2 بابرکت نام یا سلام یا مؤمن، یہ 70 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا سلام یا مؤمن 1 مرتبہ، یا سلام یا مؤمن 2 مرتبہ، تو 70 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے ہر 10 مرتبہ کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، تو 70 مرتبہ ہو جائیں گے، 7 مرتبہ دعا مانگ لیں گے، تو اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کا تیسرے دن کا عمل جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ان 3 دنوں کے عمل کے اندر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو دعا مانگنی ہے ہر 10 مرتبہ کے بعد دعا پر آپ 1.5 یا 2 منٹ ضرور لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کے ساتھ انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دعا جو بندہ بھی کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا فوری قبول فرماتے ہیں، اور پھر آنے والی مصیبت جو ہوتی ہے وہ بھی دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ پاک نے دعا مانگنے کے لیے 3 درجے بنا دیے ہیں۔ یا تو دعا انسان کی فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، یا یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فوری طور پر دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی نعم البدل عطا فرماتے ہیں، یا آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا قیامت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو اس کا اجر ملے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ آج ہمیں قیامت کے دن ذخیرہ مل جاتا۔ اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ صرف اسی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک تو میری دعا کو سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ پاک تو میری دعا پوری نہیں کرتے۔ ایسے شخص کی دعا اللہ پاک ہرگز قبول نہیں کرتے۔ آپ مایوس اور نا امید نہ ہوں، اس کے علاوہ سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعائیں لمبی کریں، دعائیں لمبی کریں، یہ دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ دنیا کے مسائل کے لیے بھی آپ اللہ پاک سے رجوع کریں، اور آخرت کے مسائل کے لیے بھی آپ اللہ پاک سے رجوع ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز شعبان کے پہلے عشرے کے اندر جب آپ 3 دن مسلسل اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کا وظیفہ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا۔ آپ کا جتنا بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، چاہے وہ رشتے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ قرض کا مسئلہ ہے، چاہے وہ رزق میں برکت کا مسئلہ ہے، چاہے وہ نوکری کا مسئلہ ہے، چاہے وہ امتحانات کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، جو بھی بڑے سے بڑا حاجت ہوگی، جو بھی بڑی سے بڑی حاجت، جو بھی بڑے سے بڑا آپ کا مقصد ہوگا، اس بابرکت عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ضرور بے ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔